اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرَ مُوجَبٍ کلام تو کلام دی صفت غیر كلام ہاں كلام غير موجب وهو كل كلام يكون فيه نفي ونهي واستفهام والمستثنى منه مذكور يجوز فيه الوجهان النسب والبدل عما قبلها نحو ما جاني أحد إلا زيدا وإلا زيد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر منصوبات میں سے 8ویں منصوب کی بحث چل رہی ہے جس کا نام ہے مستثنا۔ اس کی تعریف آئی ہے، اس کی 2 قسمیں آئی ہیں، متصل منقطع، پھر دونوں قسموں کی تعریف آئی ہے، مطابقی مثالیں۔ وعلم سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کہ مستثنا کا اعراب جو ہے، مستثنا اعراب کے اعتبار سے 4 قسم ہے۔ پہلی قسم ہے کہ کان منصوباً کہ مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ اس جو منصوب ہوتا ہے اس میں صورتیں بہت ساری ہیں۔ ایک مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، کلام موجب ہو، یا مستثنا منقطع ہو پھر کلام کیسی بھی ہو، یا مستثنا من ہو پر مقدم ہو، یا خلا ادا کے بعد ہو، اکثر کے نزدیک جو ان کو فعل مانتے ہیں، یا ما خلا ما دا لیسا لا یکونو کے بعد ہو، تو ان سب صورتوں میں مستثنا کیا ہے؟ حاشیہ دیکھیں، یعنی جمیع اقسام مذکورہ وجوباً منصوب ہوں گے۔ پہلی جو 3 قسمیں ہیں، جاءن القوم الا زیدن جاءن القوم الا حمارن ما جاءنی الا زیدن احدن، یہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں ان میں نسب اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعول بہی کے ساتھ فضلہ ہونے میں مشابہت رکھتے ہیں، تو مفعول بہی تو لہذا یہ بھی منصوب ہے۔ اور مستثنا کی نسب خلا اور ادا کے بعد اکثر کے نزدیک اس وجہ سے کہ خلا ادا دونوں ہیں فعل جن کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو راجع بسوئے مستثنا من ہوگا، اور یہ جو ما بعد مستثنا ہے یہ ان دونوں کا مفعول بہی ہوگا۔ تو مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ما خلا ما ادا کے مدخول کی نسب اس لیے کہ ان دونوں کے اوپر ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ جو ہے وہ فعلوں پر آتا ہے، لہذا یہ دونوں فعل ہیں، تو جب فعل ہیں تو ان کا فاعل ضمیر ہے، اور ما بعد جو آ رہا ہے وہ مفعول بہی ہے، تو مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اور لیسا لا یکونو کے ما بعد کیوں منصوب ہوتا ہے کہ ان کا یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، تو ان کا اسم ان کی ضمیر ہے جس کا مرجع مستثنا منہ ہے، تو ما بعد کیا آئے گی؟ خبر، تو ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ان سب کا ما بعد جو مستثنا ہے وہ کیا ہوگا؟ کسی میں مفعول کی مشابہت کی وجہ سے، کسی میں مفعول بہی ہونے کی وجہ سے، کسی میں افعال ناقصہ کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھیے؟ یہ سارے کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے جی۔ باقی یہ جو ان کا اپنا معنی ہے نا وہ بتایا کہ معنی ان کا اپنا کیا کرنا ہے۔
جان القوم پیچھے بھی کہ بھئی یہ جو خود ہیں خلا ادا بھئی فاعل ہر دونوں کی ضمیر ہے اور مستثنیٰ مفعول بہی ہے اور ہر دونوں کلام میں ظرفیت کی وجہ سے خود یہ منصوب نصب کے محل میں ہوں گے۔ پس معنی جان القوم ما خلا زیدن کمعنی جان القوم وقتا خلوہم من زیدن یا جان القوم خلو مجیہم من زیدن، اگلا بھی معنی کیے انہوں نے جی۔ لیکن نصب لیسا کے بعد اور لا یکونوں کے بعد اس لیے کہ دونوں افعال نواقص سے ہیں اور ان کی خبر ما بعد خبر ہے تو خبر ان کی منصوب ہوتی ہے۔ اسم ان کا جب یہ ہوں نا افعال یہ ہوں استثناء کے لیے تو اس وقت ہمیشہ ان کا اسم ضمیر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جب کس لیے استعمال ہوں؟ استثناء کے مقام پر استعمال ہوں۔ تو ویسے تو ان کا اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جب استثناء کے لیے ہوں تو ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہی ہوگی۔ بدا کے یہ افعال یعنی لیسا لا یکونو مستثنیٰ متصل غیر مفرغ میں مستعمل ہوتے ہیں۔ کس میں؟ مستثنیٰ متصل غیر مفرغ میں واقع مستعمل ہوتے ہیں، اور ان کی گردانیں نہیں ہوتی، صرف یہی ہوتے ہیں لا یکون و لیسا، اور نہیں ہوتے، صرف یہی ہوتے ہیں۔ کن میں؟ استثناء میں۔ ویسے تو یکون کو پوری گردان ہے نا، لیسا کے بھی ہوتی ہے، لیسا ماضی تو ہے کم از کم اس کی، تو لیکن یہ صرف اس لیے کہ یہ ہیں اللہ کے قائم مقام۔ جب استثناء میں آتے ہیں تو کس کے قائم مقام ہے؟ اور اللہ جو ہے اس میں تصرف کوئی نہیں، اس کی گردان ہوتی ہے نہیں، تو جب اس کی نہیں تو جو اس کا قائم مقام آئے گا اس کی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ استثناء کے لیے آئیں گے نا، کس لیے؟ استثناء کے لیے آئیں گے تو اس وقت ان کے اندر تصرف نہیں ہوگا، اس وقت ان کے اندر تصرف نہیں ہوگا۔ کن میں؟ لا یکون اور لیسا کے۔ بات سمجھیے، یہ تھا پچھلا سبق۔ توجہ، مستثنیٰ باعتبار اعراب کے 4 قسم ہے۔ پہلی قسم ہے نصب واجب۔ نصب اس کی صورتیں آگے کہ منصوب کہاں ہوتا ہے۔ دوسری قسم اعراب کی کہ مستثنیٰ اللہ کے بعد ہو، تھلے لکھے ہے لا بعد اخواتہا، اخوات کے بعد نہیں، مستثنیٰ اللہ کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب میں ہو، کلام غیر موجب میں ہو، اور مستثنیٰ من ہو، مذکور ہو۔ او ہو بات بچ دسنا نہ کیے، یہ 3 شرطیں مستثنیٰ اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ من ہو، مذکور ہو۔ اس صورت میں مستثنیٰ میں 2 وجہ جائز ہیں۔ اس کو مستثنیٰ بنا کر منصوب پڑھیں، یہ بھی جائز ہے، اور ما بعد کو یعنی جس کو ہم مستثنیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بدل بنائیں اور اللہ کے ما قبل کو مبدل من ہو بنا دیں تو اب تابع مطبوع ہو جائیں گے، تو اب وہی اعراب ہوگا جو مستثنیٰ من ہو کا ہوگا، رفع نصب جر۔ سمجھی بات؟ ہاں جی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ اللہ کے بعد واقع ہو، نہ کہ اس کے اخوات کے بعد، کلام غیر اور کلام بھی غیر موجب ہو اور مستثنیٰ من ہو، مذکور ہو۔ اب اس میں مستثنیٰ میں 2 وجہ جائز ہیں کہ اس کو مستثنیٰ بنا کر نصب پڑھیں، یہ بھی جائز ہے، اور اس کو ما قبل سے بدل بنائیں۔ جب بدل بنائیں گے تو نام ختم ہو گیا، اللہ کا ما قبل بن گیا مبدل من ہو، اللہ کا ما بعد بن گیا بدل۔ تو بدل چونکہ اعراب میں مبدل من ہو کے تابع ہوتا ہے، لہذا جو اعراب مبدل من ہو
جو کا ہوگا وہی بدل کا ہوگا. بدل کا ہوگا. سمجھیے بات. اے شاباش. کلام غیر موجب اس استثناء کے باب میں جو آتی ہے موجب اور غیر موجب وہ یہ ہے کہ وہ کلام جس میں نفی ہو، نہی ہو، استفہام ہو، اس کلام کو غیر موجب کہتے ہیں. جس کلام میں نفی، نہی، استفہام نہ ہو اس کلام کو موجب کہتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی استثناء کے باب میں یہ جو لفظ آتے ہیں کلام موجب، کلام اور کلام غیر موجب، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ہر وہ کلام جس میں نفی اور نہی اور استفہام ہو یہ کلام غیر موجب ہے. اور ہر وہ کلام جو ان تینوں جس میں یہ تینوں نہ ہو، یعنی نفی اور نہی اور استفہام نہ ہو تو وہ کلام موجب ہے. پھر آخر کلام غیر موجب ہے ہر وہ کلام جس میں نفی، نہی اور استفہام ہو، اور کلام موجب ہر وہ کلام جس میں نفی، نہی اور استفہام نہ ہو. بات سمجھیے. معاشی کی بات سن لیں پھر مثالیں پڑھتے ہیں. معاشی کہتا ہے کہ برائے جواز بدل دیگر شرط ہا است کے مصنف ذکر نہ فرمودہ کہ اللہ کے ما بعد کو ما قبل سے بدل بنائے نا. مستثنا تو واضح بن جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدل بنانا ہو تو اس کے لیے کچھ اور بھی شرطیں ہیں. ایک تو یہ 3 شرطیں آئی ہیں نا کہ نہیں آئی؟ اللہ کے بعد کلام غیر موجب، مستثنا منہ، اور بھی کچھ شرطیں ہیں تب بدل بنانا ٹھیک ہے جی. ایک بودن مستثنا متصل با اللہ، مستثنا اللہ کے ساتھ متصل ہو یعنی اللہ کے بعد ہو. کیا ہو؟ دوسرا دوم مقدم نہ بودن بر مستثنا من ہو، مستثنا من ہو پر مقدم نہ ہو. وجہ یہ ہے نا بدل تابع ہے، تابع مطبوع سے مقدم نہیں ہو سا مقدم کر دیں گے تو تابعیت والا کام ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تابع تب بنا سکتے ہیں جب اپنے پنجابی جدن میں کپڑے روے، کپڑے جو نکلے گا تو پھر تابع نہیں بن سکتا جی. اچھا جی. تیسری نہ آوردن کلام در جواب کلامے کے استثناء را متضمن است. یہ ساری شرطوں والا اس کلام کے جواب میں نہ آئے جو کلام استثناء کو متضمن ہے. اگر جواب میں آئے تو تب بھی بدل نہیں بن سکتا، صرف مستثنا. صرف مثلاً اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اقام القوم الا زیدن، کیا کھڑی ہوئی ہے قوم مگر زید؟ تو اس نے کہا ما قام القوم الا زیدن، نہیں کھڑی ہوئی قوم مگر زید. باقی ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں. اللہ کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے، مستثنا منہ مذکور ہے کہ کوئی نہیں. اور یہ یہاں جو 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ چونکہ کلام کے جواب میں ہے جو استثناء کو متضمن ہے، او اقام القوم الا زیدن، اس لیے یہاں مطابقت ضروری ہے. چونکہ سوال میں جو کلام ہے وہاں مولوی جی استثناء ہے. کیا ہے؟ اس لیے اب جو جواب ہے وہ بھی استثناء ہونا چاہیے، وہاں بدل نہیں جاری ہونا چاہیے، وگرنہ سوال جواب میں مطابقت نہیں رہے گی. سمجھیے کہ بھئی تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو کلام شرطوں والی ہم بولیں گے یہ اس کلام کے جواب میں نہ ہو جو استثناء کو متضمن ہو. اگر یہ ہوا تو پھر اس کو صرف مستثنا بنائیں گے. کیا مطلب؟ منصوب پڑھیں گے، اس لیے کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا ضروری ہے. سمجھیے؟ ورنہ پنجابی والے آندے نے بھی سوال گندم تے جواب چنے، پھر وہ مسئلہ بنتا ہے. آگے سمجھ. زراعت اس لیے کہ اس جگہ بقصد مطابقت درمیان ہر 2 کلام کے نسب بہتر ہے. چوتھی شرط چہارم مستثنا متراخی نہ ہو. مستثنا کس سے؟
مستثنا منہ سے. کس سے؟ مستثنا منہ سے تراخی نہ ہو. متراخی نہ ہو. اگر متراخی ہوا تو پھر بھی صرف مستثنا ہوگا، بدل نہیں بن سکے گا. مثال دیکھو، ما جاءنی احد حین کنت جالسا، آ وچ پورا محلہ وڑ گیا ہے، الا زیدن. سمجھ آئی جی؟ تو تراخی ختم ہو گئی ہے. اب بدل نہیں بن سکتا، کیونکہ بدل مبدل مینوں میں فاصلے نہیں آتے، تابع مطبوع میں فاصلے نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ اور ہیں جی. یہ تو یہ وچ فاصلہ وڑ گیا، یہ تو بدل نہیں بن سکتا. سمجھ آ گئی جی؟ تو چوتھی یہ شرط ہے کہ بدل تب بنائیں گے جب مستثنا من ہو اور مستثنا کے درمیان سوائے الا کے اور کوئی فاصلہ نہ ہو. ایتھے وچ پورا محلہ آ گیا. کیڑا؟ حین کنتو، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا مگر زید آیا. تو یہ حین کنتو جالسن، یہ درمیان میں کیا آ گیا ہے؟ تو دیکھنا فاصلہ جہد نہیں، فاصلہ آ گیا ہے. اب اگر یہ شرطیں مولوی جی نہ ہوئیں تو پھر صرف اور صرف مستثنا ہوگا، نصب واجب ہوگی. تو جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تب ما بعد کو مستثنا بنانا بھی جائز ہے اور بدل بنا کر تابع کرنا بھی جائز ہے. ہن واپس آ مثال دیکھ مطابقی. تو ساری شرطاں کٹھیاں کرے جی. بھئی ما جاءنی احد الا زید، اجے دن دن نہیں پڑھنا. یہ دیکھیں، یہ زید الا کے بعد ہے کہ کوئی نہیں؟ مستثنا منہ احد مذکور ہے اور کلام غیر موجب ہے، اوپر ما نافیہ آیا ہوا ہے. 3 شرطیں ہیں، بقایا ساری شرطیں دیکھ لیں موجود ہیں جو حاشیے پر پڑھی ہیں. لہٰذا اگر اس کو مستثنا بنائیں تو پھر پڑھیں گے الا زیدن. اگر اس کو بدل بنائیں تو چونکہ مبدل من ہو احد مرفوع ہے تو لہٰذا یہ تابع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، پھر ہوگا الا زید. ہاں جی مثال مطابقی. مثال مطابقی جیسے ما جاءنی احد الا زید. اب زید جو ہے اس میں ساری شرطیں موجود ہیں، ساری شرطیں موجود ہیں. یہ الا کے بعد واقع ہے، کلام غیر موجب ہے، مستثنا من ہو مذکور ہے، مذکور احد، اور حاشیے پر جو شرطیں ہیں وہ جو جتنی شرطیں بیان کی ہیں وہ ساری موجود ہیں. موجود ہیں. تو لہٰذا اب اس کو مستثنا بنائیں اور منصوب پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. اور اس کو بدل بنائیں اور مبدل من ہو کے تابع کریں، یہ بھی. اب ترکیب پہلی ہوگی احد مستثنا من ہو فاعل، الا حرف استثناء زیدن منصوب فتح لفظاً مستثنا، جانی فعل با فاعل و مستثنا جملہ فعلیہ خبریہ. اور دوسری صورت میں احد مبدل من ہو الا حرف استثناء تے زید بدل مبدل من ہو با بدل فاعل ما جانی. سمجھائی جی؟ تو یہ ترکیب میں فرق پڑے گا جی. چل بھائی مانا کر. اور اگر ہو، اور اگر ہو کون ہو؟ مستثنا الا کے بعد، اللہ کے بعد کلام میں ایسی کلام جو غیر موجب ہو. یہ جو غیر ہے نا، غیر یہ متوغل فی الابہام ہے. متوغل فی الابہام ہے. ان دے وچ اینا ابہام ہے کہ انو معرفے وال مضاف کرو تو معرفہ نہیں ہوندا ہے. اے ابہام وچ ڈبے ہے. زید کا غیر ساری کائنات نہیں جی، تیرا غیر ساری نہیں. تو یہ غیر کے اندر ایسا ابہام ہے کہ باقی نکروں کا قانون ہے کہ معرفے کی طرف اضافت کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ حضرت نہیں معرفہ ہوتا ہے. ایک گل سمجھنی جی، سمجھی جی گل. اس واسطے اے معرفے وال مضاف ہونے دے باوجود بھی نکریاں دی صفت بندا رہندا ہے جی. اس واسطے کہ یہ معرفہ
ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੈ تو واضح ہے کہ پوری کائنات اندے وچ آ گئی تیرے تو سوا جو کچھ ہے پوری کائنات وچ تیرا غیر نہیں ہے کہ تیرا عین ہے تو کلا ہے غفل نہیں متوغل اور اگر ہو کون اللہ کے بعد کلام میں ایسی کلام جو غیر موجب ہے اچھا موجب کون ہوتی ہے سمجھے نا وہی غیر موجب اور غیر موجب ہر کلام کے ہو اس میں نفی اور نہی اور استفہام اور اچھا جی یہ جملہ متعارضہ آ گیا ہوا شرطاں چل رہی ہیں نہیں اور مستثنا من ہو مذکور ہو تو جائز ہے اس میں کس میں مستثنا میں اور مستثنا دا ویسے نہ رکھنا ہے جائز ہے اس میں دو وجہ نسب اتے ویخ علل استثناء بنا بر تشبیہ با مفعول نسب ہے کہ یہ مستثنا ہے مفعول کے مشابہ ہے اس لیے نسب ہے جی اور بدل تو یہ بدل البعض عن الکل بنے گا یہ کیا بنے گا کیونکہ تو دیکھنا حاشیے تے پہلی شرط ہے کہ مستثنا متصل ہو تو مستثنا متصل کون ہوتا ہے جس کو متعدد کے حکم سے تو جو متعدد سے بعض ہے وہ بدل البعض ہے کہ کوئی نہیں وہ کل سے بدل ہے جی وہ یہ جو بدل بنے گا یہ بدل البعض عن الکل ہوگا جی اچھا جی اور بدل اس سے جو پہلے ہے اللہ سے وہ آدھا مرجع تھلے دسیا نے مستثنات مذکر ہے ضمیر مؤنث سے حرف جس لئے لفظ بول کے مراد لفظ مؤنث ہوں دے جے وہ کس سے اللہ سے پہلے جیسے ما جانی احد الا زیدن اور الا زیدن شابہ جی مستثنا اللہ کے بعد کلام میں ایسی کلام جو غیر موجب ہے اور وہ غیر موجب ہر ایسی کلام ہوتی ہے کہ اس میں اس میں نفی اور نہی اور استفہام اور مستثنا منہ مذکور ہو تو جائز ہے اس میں دو وجہ نسب جائز ہے نہیں جائز ہیں اس میں دو وجہ نسب اور بدل اس شے سے جو اللہ سے پہلے ہے اللہ سے پہلے وہ کون ہے جس کو مستثنا میں کہہ رہے ہیں جیسے ما جانی احد الا زیدن اور الا زیدن چل میں فن کرنے تو کار اور اگر ہو مستثنا من ہونے وہ مستثنا کل ہی میں نے وہ تو دکان تے چھڑیا کلام غیر موجب میں اور کلام غیر موجب ہر ایسی کلام کہ ہو اس میں نفی اور نہی اور استفہام اور مستثنا من ہو مذکور ہو تو جائز ہے اس میں دو وجہ نسب اور بدل اس سے جو پہلے ہے اللہ سے جیسے ما جانی احد الا زیدن آگے بھی نے کیا وین کان بأن يكون بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه غير مذكور او خبری وہ مستثنى غير مذكور كان إعرابه بحسب العوامل تقول ما جاني إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد تیسری صورت جی دو آ گئی ہیں ایک تھی صرف نسب ایک ہے نسبی اور مستثنا من ہو کے اعراب کے مطابق بھی اور تابع جب بن گیا تیسری صورت جی کہ مستثنا مفرغ ہو کیا ہو مستثنا مفرغ ہو
اب اس کی وضاحت کرتے ہیں بائیں طور کے مستثنا اللہ کے بعد ہو ایک شرط کلام غیر موجب میں ہو دو شرطیں مستثنا من ہو چھٹی گیا ہوا ہو مستثنا من ہو مذکور نہ ہو اچھا جی اور مستثنا من ہو مذکور نہ ہو تیسری صورت مستثنا مفرغ ہو مفرغ کا مطلب ہے مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو کلام غیر موجب ہو مستثنا من ہو مذکور نہ ہو اس صورت میں جب یہ شرطیں پائی جائیں تو اس صورت میں مستثنا کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا کس کے مطابق عوامل کے مطابق کا مطلب ہے کہ مولوی جی اگر مستثنا من ہوتا تو اس کا اعراب کیا ہونا تھا اب یہ حضرت اس کے خلیفہ ہیں وہی اعراب ان کا ہوگا وہی یہ مطلب ہے بحسب العوامل مستثنا منہ کا اعراب عوامل کے مطابق ہوتا ہے رفع نصب جر تو جو مستثنا اب مستثنا منہ کی جگہ میں ہے تو جو عامل اعراب دے گا یہ وہی قبول کرے گا اگر مستثنا منہ ہوتا تو وہ مرفوع ہونا تھا تو یہ بھی مرفوع ہوگا اگر مستثنا من ہوتا تو وہ منصوب ہوتا تو یہ بھی منصوب ہوگا اگر مستثنا من ہو یا مذکور ہوتا تو مجرور ہوتا تو یہ بھی منصوب اے شاباش سے ہاں جی کیا کہ جی تیسری صورت ہے کہ مستثنا مفرغ ہو مستثنا مفرغ ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد واقع ہو کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا من ہو نہ ہو تو اب مستثنا کا اعراب متعین نہیں ہے یہ نہیں ہے رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں رفع نصب جار تینوں ہو سکتے ہیں یعنی اب گویا کہ یہ مستثنا من ہو کا خلیفہ ہے نائب ہے تو اگر مستثنا من ہوتا تو اس کا اعراب کیا ہونا تھا اب وہی اعراب مستثنا کا ہوگا اگر مستثنا من مذکور ہوتا تو اس کا جو اعراب ہونا تھا وہی تو وہی اعراب اب مستثنا کا ہوگا او اشید ویخ مفرغ وجہ تسمیہ مفرغ کے ساتھ یہ ہے کہ مستثنا کے واسطے عامل کو مستثنا منہ سے فراغت دی گئی ہے جب مستثنا منہ ہے کوئی نہیں ہے تو عامل نے عمل تے کرنا ہے تے انہیں آکھا تسی خلیفہ صاحب آؤ نا میدان وچ مطلب ہے بھی تسی میدان وچ آؤ جیڑا پار مستثنا منہ چاہندا سی تسی چاہو یہ مطلب ہے ویلیاں کھا کے پھٹے ہو تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں مستثنا مفرغ کہتے ہیں کہ جو عامل ہے نا مستثنا منہ کا جب مستثنا منہ ہو گیا محذوف مذکور نہیں تو اب مستثنا کے لیے وہ عامل فارغ ہو گیا وہ اس میں عمل کرے گا تو اصل لفظ ہے مفرغ لہو کہ وہ اسم کہ فراغت کی گئی اس کے لیے فراغت کی گئی تو پھر عرف میں مفرغ کہہ دیتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے مشترک فی وہ کہ جس میں اشتراک ہے لیکن بولتے صرف مشترک ہے ہوتا کیا ہے مشترک فی لیکن مشترک ہے جی ایشا بس جی ہن مثال دیکھ پہلو اصل مثال ما جاءنی احد الا زیدن کیا ما جاءنی احد الا زیدن اب احد کو عرض کریں کہ آپ حضرت جائیں سیور کے چاول کھائیں وہ چلے گئے اب رہ گیا پیچھے ما جان الا زید یہ مستثنا اللہ کے بعد ہے اور کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ چائے پینے چلا گیا ہے لہٰذا چونکہ وہ احد مرفوع تھا اس لیے اب زید مرفوع ہوگا ما جانی الا زید ما جانی آگے سمجھے اچھا جی
ما رأیت احدا الا زیدن، جب مثنیٰ منہ کو ذکر کریں گے تو یہ تو چونکہ وہ پہلی صورت بن گئی، او کلام غیر موجب والے، یہ تو صرف منصوب ہوگا، ما رأیت احدا الا زیدن، سمجھی بات؟ تو پھر احدن جو ہے وہ حذف ہو گیا، پیچھے بچ گیا ما رأیت الا زید۔ اب زید پہلے منصوب تھا، مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، مفعول بہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اب چونکہ یہ قائم مقام ہو گیا مستثنیٰ من ہو کے، تو وہ کیا تھا؟ منصوب تھا۔ لہذا اب یہ منصوب ہے رأیتو کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ ما مررت بأحد الا زیدن، ما مررت اگر یوں ہو تو پھر زید منصوب ہوگا۔ اب بے احدن کو حذف کر دیا، جب اس کو حذف کیا تو زید اس کی جگہ آیا، تو بے شریف بھی تشریف لے ہیں، میں تھی رہنا ہے، میں تو چھٹی کرنی سائیں، میں تو پڑھنا ہی سن جی، تو لہٰذا اب وہ چونکہ مجرور تھا تو اب زید بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ ما مررت الا بزید، سمجھے کہ کون ہے آگی؟ چلو جی۔ اور اگر ہو مستثنیٰ مفرغ بائیں طور کہ ہو مستثنیٰ بعد الا کے کلام غیر موجب میں اور مستثنیٰ من ہو غیر مذکور ہو۔ نحو کے مسئلوں میں سے جو مسئلہ ہر بار بولتا ہے وہ مستثنیٰ کا مسئلہ ہے، آپ تجربہ کر لیں، یعنی بار بار اس کو پکاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس کی صورتیں بھول جاتی ہیں جی کہ یہاں اس کا اعراب کیا ہوگا جی۔ چلو جی، تو مذکور کیا ہوگا او انکان دی جزائی، اعراب مستثنیٰ کا عوامل کے مطابق، سمجھی بات؟ بھی عامل جو ہوتا ہے نا وہ صرف تین ہوتے ہیں نا، یا رفع دیتا ہے یا نصب دیتا ہے یا جر دیتا ہے، تو اب جس قسم کا عامل ہوگا اسی قسم کا اس کا اعراب ہوگا۔ کہ تم ما جانی الا زید اور ما رأیت الا زیدن اور ما مررت الا بزید، شابہ جی۔ اور اگر ہو مستثنیٰ مفرغ بائیں طور کے ہو الا کے بعد کلام میں ایسی کلام انہوں نے بات تصویریہ کہ جڑی پہلی گل کیتی ہوندی تصویر کی ہوندی، نقشہ کی ہے، مطلب کی ہوندے کولوں جی، بائیں طور کے ہو الا کے بعد کلام میں ایسی کلام جو غیر موجب ہے اور مستثنیٰ منہ غیر مذکور ہو تو ہوگا اعراب مستثنیٰ کا عوامل کے مطابق۔ کہ تو ما جاءنی الا زید اور ما رأیت الا زیدن اور ما مررت الا بزید۔ چل گن کیا ہو مستثنیٰ مفرغ بئی طور کے ہو الا کے بعد کلام غیر موجب میں اور مستثنیٰ من ہو غیر مذکور ہو کہ ہو تو کہ نہیں تو جواب جزا ہے کہ تو ہوگا اعراب مستثنیٰ کا، اس کا کس کا جس کی بات چل رہی نام لو اس کو، کمال جن دی شادی ہو رہی انہوں جو بلا دیتا ہے عوامل کے مطابق۔ ایشا بس کہ تم ما جاءنی الا زید وما رأیت اور بہت اما نہ کر اور ما رأیت الا زیدا اور ما مررت الا بزید۔ چل میں نے کیا وإن كان بعد غير وسوا وحاش عند الأكثر كان مجرورا نحو جاءني القوم غير زيد وسوا زيد وسواء زيد وحاش زيد۔ چلو جی، چوتھی اور آخری قسم مستثنیٰ کے اعراب کی، آشیا نمبر 6 تے ویکھ، اوتھے لکھیا ہے جڑا اے وے نا پہلا سجن، یہ بے کسرے سینویں تے ضمے سینویں، کیویں؟ سوا 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 تے سوا جو کسر کے ساتھ الف مکسورہ، اور جو دوسرا ہے نا سجن وہ بفتح سینویں ہے تے کسرے عامی ہے، کیویں؟
سوا تے سوا، سوا تے پہلا صبح. چلو ہوں واپس آ جاؤ، دھیان کرو جی. اجر اتنے لکھے ہے اور کیتی ہے. اچھا جی، مستثنا جو ہے وہ واقع ہو لفظ غیر کے بعد، لفظ سوا کے بعد، لفظ سوا او کے بعد، لفظ او کے بعد. یہ تینوں اسم ہیں، یہ تینوں اور لازم الاضافت ہیں، لہذا مستثنا غریب قابو آ گیا. اب ان کے بعد وہ صرف مضاف لے ہو کر مجرور ہوگا، اس کی اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے جی. اور حاشا جو ہے یہ خلا ادا کے مد مقابل ہے. خلا ادا میں اکثر ناوی کہتے ہیں وہ فعل ہیں، بعض کہتے ہیں حروف جارہ ہے. خلا میں اکثر ناوی کہتے ہیں یہ حرف جارہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ فعل ہے. حرف جار بعض کہتے ہیں فعل ہے. تو اگر اکثر کے نزدیک جب حرف جار ہے تو حرف جار ماں بعد کو کیا دیتے ہیں؟ اے مطلبی کوگو. تو ان کے بعد جب مستثنا آئے گا تو کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تین اسم ہے، ایک حرف جار ہے، تو جو تین اسم ہے وہ لازم الاضافت ہے، تو لہٰذا ماں بعد مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوگا یا جار کا مدخول ہو کر مجرور ہوگا. ہاں جی. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مستثنا غیر لفظ غیر کے بعد آئے، لفظ سوا کے بعد واقع ہو، لفظ سوا او کے بعد واقع ہو، تو اب یہ تینوں الف مکسورات، الف ممدودہ، تینوں اسم ہے، لازم الاضافت ہے، تو اب مستثنا ان کا مضاف الیہ بن کر مجرور ہوگا. اور حاشا جو ہے یہ حرف جار ہے اکثر کے نزدیک، تو اس کا مستثنا جو ہے اس کا مجرور ہوگا، اس کا مدخول بن کے مجرور ہوگا. اس کی خلاصہ یہ مثال پڑھ دینا. خلاصہ یہ ہے کہ ان چار کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے، ان چار کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے. اور چار غیر، سوا، سوا او اور حاشا. یہ اکثر کی قید حاشا کے ساتھ ہے. ان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون؟ مستثنا. اے شاباش، سمجھی بات؟ تو مثال واضح ہے. جان القوم غیر زید. غیرہ کو غیرہ کیوں پڑھے؟ وہ اگلا بال ہمارا ہے جی. اجی ایمان بالغیب. اور جان القوم سوا زید، جان القوم سوا زید، اور جان القوم حاشا زید. تو پہلی تین صورتوں میں یہ مضاف الیہ کیا؟ مضاف الیہ. اور چوتھی صورت میں جار مجرور، تو پھر متعلق ہوں گے اس فعل کے جا کے، اور وہ پہلے جو ہے وہ غیر مفعول به ہی بنے گا، اور سوا جو ہے وہ مفعول فی بنیں گے جی. اگر ان کو ظرف کا معنی لیں تو جی. سمجھی بات؟ آشیا دیکھ ذرا. حاشا عند الاکثر کان مجرورا جی، یعنی مجرور خواہد بود با اضافت یا بحرف جر، اس لیے کہ حاشا اکثر نوعات کے نزدیک حرف جر ہے، اور مبرد نے حاشا کے ساتھ نصب کی بھی اجازت دی ہے، اس بنا پر کہ حاشا فعل متعدی ہے، فاعل اس کا ضمیر ہے اس کے اندر. سمجھائیے نا جی. تو معنی اس کا ہے کہ مستثنا کی برات اس چیز سے کہ جس چیز کی نسبت کی گئی ہے مستثنا منہ کی طرف، جیسے ضرب القوم عمرا حاشا زیدا جی، یعنی بھئی بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ضرب سے. یہ معنی ہے قوم کی ضرب سے. اسی جگہ سے ہے جو کچھ دعا حدیث میں دعا میں آتا ہے کہ دعا مانگی، معصور بھی حدیث پاک میں آیا ہے
کہ اللہم اغفر لی ولمن سامع دعائی حاش الشیطان، یہ نسب کے ساتھ ہے، نسب کے ساتھ، حدیث میں نسب کے ساتھ پڑھا گیا ہے کہ اے اللہ بخش دے مجھے اور ان کو جو میری دعا سن رہے ہیں سوائے شیطان کے، کیونکہ وہ بھی تو اے بڑی عجیب نکتہ لبا جائے کہ یا اللہ جتنے محفل میں حاضر ہیں سب پہ راضی ہو جا، وہ خبیث بھی تو بچے ہی کون انہوں کٹ کے کیا کرو نیت بھی تو ہوں ہی ہے، پر اتفاظات بھی آگے دی اس بات کہ یا اللہ جو میری دعا سن رہے ہیں ان سب کو بخش دے سوائے شیطان کے، کو بھی تو بچی ہے جی مولوی جی دیکھ لو۔ اس طرح قبرستان والوں کو کی دعا ہے نا، جب خاص قبرستان خاص، تو یہ نہیں کہا جاتا یا اللہ اس سب قبرستان والوں کو بخش دینا، یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں ان کو بخش دے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو سارے یہاں فوت ہوئے ہیں وہ سارے ایمان کے ساتھ گئے ہیں اور وہ سارے مسلمان ہیں جی، اس لیے یہ ہوتا ہے جی، سمجھیے یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے، جتنے مسلمان زندہ ہیں، یا اللہ اس شہر میں جتنے بندے، اس طرح نہیں کہ یا اللہ اس شہر میں جتنے مسلمان ہیں ان پر یہ کر دے جی، اس طرح جی آگے سمجھے۔ تو لہٰذا یہ بے نسب بھی دیتا ہے اور جر بھی دیتا ہے، منع کرو۔ اور اگر ہو مستثنا غیرہ کے بعد اور سوا کے بعد اور سوا کے بعد اور حاشا کے بعد، ایندہ تلک حاشا نالے اکثر کے نزدیک اے جواب جے ایندہ تو ہوگا مستثنا مجرور، جیسے جان القوم غیر زید، مانا وہی آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، بھی زید وچ کوئی نہیں، اور جان القوم سوا زید اور جان القوم سوا زید اور جان القوم حاشا زید جی۔ اور اگر ہو مستثنا غیرہ کے بعد اور سوا کے بعد اور سوا کے بعد اور حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک تو ہوگا مستثنا مجرور، جیسے جا عن القوم غیر زید، جا اور جا عن القوم سوا زید اور جا عن القوم سوا زید اور جا عن القوم حاشا زید۔ حاشا شابہ جی۔ اور اگر ہو مستثنا غیرہ کے بعد اور سوا کے بعد اور سوا کے بعد اور حاشا کے بعد تو اکثر کے نزدیک تو ہوگا، اکثر کا تعلق ہی حاشا کے ساتھ جی، تو ہوگا مجبور، جیسے جا عن القوم غیر زید اور جا عن القوم سوا زید اور جا عن القوم سوا زید اور جا عن القوم حاشا زید۔ شاباش، سمجھے بات؟ تو مستثنا باعتبار اعراب کے صرف نسب، صرف اور نسب بھی، اور باعتبار عامل کے، یعنی باعتبار مستثنا منو کے دو، اور عامل کے مطابق رفع نسب جر تینوں، اور ان چار کے بعد آئے تو مجرور ہوگا۔